جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے، اب نبوت ختم ہو چکی، لہذا اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی زمین پر تشریف نہیں لاتے۔ یہ محض عوامی خیال ہے۔ یاد رکھیں کہ نبوت کا دروازہ یقیناً بند ہو چکا۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر نہیں آتے۔ یہاں سے ایک جملہ حذف کیا ہے، البتہ وحی پہنچانے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے اب بھی زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ پارہ نمبر 30 سورہ قدر میں اللہ پاک فرماتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ پارہ نمبر 30 سورہ قدر آیت نمبر 4۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ شب قدر جو ہر سال آتی ہے، اس رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ مرقات المفاتیح میں ہے، ان جبرائیل یحضر موت کل مؤمن یکون علی طہارۃ، ہر مومن جو حالت وضو میں مرے، نزا کے وقت اس کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شوق تلاوت کا قابل رشک انعام۔ یہ آپ نے جو پہلے حدیث پاک سنی ہے، یہ مرقات شرح مشکات جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 132 پر ہے۔ شوق تلاوت کا قابل رشک انعام حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت نیک پرہیزگار بندے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ دن کے وقت روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کو تلاوت قرآن کا بہت شوق تھا۔ روزانہ ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک خوبصورت عادت یہ بھی تھی کہ آپ جس مسجد کے قریب سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھا کرتے تھے۔ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں، میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم کیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کو نماز اور تلاوت سے خصوصی محبت تھی۔ اس کی برکت سے آپ رحمت اللہ علیہ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی۔ لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمت اللہ علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا، والد محترم رحمت اللہ علیہ روزانہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ پاک اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی یہ شرف عطا فرمانا۔ منقول ہے جب بھی لوگ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ یہ واقعہ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 2 اور جو روایت نمبر حدیث نمبر ہے وہ 2583 صفحہ نمبر 366 ہے۔ دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا۔ اے عاشقان رسول، دیکھیے آپ نے تلاوت قرآن کی برکت۔ الحمدللہ قرآن مجید با وفا ہے۔ ہمارے رشتے، ہمارے تعلقات، ہماری دوستیاں، یہ سب قبر سے پہلے تک ہیں۔ جیسے ہی جسم سے روح جدا ہوتی ہے، میت قبر میں اترتی ہے، سب رشتے ناتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام،
ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ الحمدللہ قرآن کریم وفا کرتا ہے۔ جو بندہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، قرآن کریم کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے، جو قرآن کریم کو اپنا ہادی و رہنما بنا لیتا ہے، قرآن مجید قبر کی تنہائیوں میں بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، حشر کی وحشتوں میں بھی ساتھ دیتا ہے، کہیں کسی مقام پر اپنے چاہنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ تلاوت قرآن کرنے والے کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صاحب قرآن محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم روز قیامت تشریف لائے گا اور تلاوت کرنے والے کی سفارش کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہے گا، اے رب کریم اسے زینت عطا فرما۔ چنانچہ تلاوت کرنے والے کو کرامت کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ قرآن کریم کہے گا، یا رب زدہ، الہی اضافہ فرما۔ چنانچہ تلاوت کرنے والے کو کرامت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ قرآن کریم کہے گا، یا رب ارضی عنہ، اے رب کریم اس بندے سے راضی ہو جا۔ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا اور حکم ہوگا، اے بندے قرآن کریم پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا، تلاوت کروں ہر گھڑی یا الہی، بکوں نہ کبھی بھی میں واہی تباہی۔ روز قیامت تلاوت کرنے والے پر کرم۔ ایک روایت میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو اس کا رفیق یعنی ساتھی بنا دیتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، قرآن کریم اس بندے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دلائل دے گا۔ جب دلائل دے گا، قرآن کہے گا، اے رب کریم، ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا، مگر فلاں شخص وہ دن اور رات میں میری تلاوت کرتا تھا، میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا تھا، یا رب آج اسے اجر عطا فرما۔ قرآن کریم کی عرض پر اس بندے کو تاج شاہی اور کرامت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر اللہ پاک قرآن کریم سے فرمائے گا، حل ردیتا، اے قرآن کیا تو راضی ہے؟ قرآن کریم کہے گا، یا رب اس سے بھی افضل اجر عطا فرما۔ اب اس بندے کو بادشاہت اور جنت عطا کر دی جائے گی۔ پھر قرآن کریم سے کہا جائے گا، حل ردیتا، اے قرآن کیا اب تو راضی ہے؟ قرآن کریم کہے گا، ہاں یا رب میں اب راضی ہوں۔ تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، معاف فرما میری خطا ہر الہی۔ یہ حدیث پاک جو آپ نے سنی ہے، یہ شعب الایمان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 345 اور حدیث نمبر 1951 ہے۔